بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محترم حضرات، حدیث پاک میں بات ملتی ہے ہم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں ہے اور سورہ یاسین شریف جو 22ویں اور 23ویں پارے میں ہے، ان دونوں صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے خود اللہ رب العزت نے تلاوت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام بألف سنۃ الی آخر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود تلاوت فرمایا۔ یعنی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، جو آدھے پارے کا یہ سورہ ہے، 16 پارے کے آدھے سے لے کر یعنی 16 پارے کے ختم تک۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین، اور یاسین شریف کو بھی آپ نے تلاوت فرمائی۔ جب ان دونوں صورتوں کو تلاوت فرما رہے اللہ رب العزت زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے پہلے، اور سننے والے ہیں حضرات ملائکہ علیہم السلام، تو انہوں نے سننے کے بعد یقینی بات ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنے کلام پاک کی جب تلاوت فرمائے، اس کو پڑھیں، تو اس کا تو ہم اندازہ اور تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا پیارا انداز ہوگا اور کیسے انداز ہوگا۔ ہم یعنی اس انداز کو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سننے والے ہیں حضرات ملائکہ علیہم السلام یعنی فرشتے، اور تلاوت کرنے والے اور پڑھنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو فرشتوں کو اتنا اچھا لگا کہ فرشتوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ طوبیٰ لأمۃ تنزل علی ھذا، کہ یہ قرآن کریم اور یہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کلام جس امت کے اوپر نازل کیا جائے گا اس امت کو یہ مبارک ہو، اور طوبیٰ لأمۃ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو اس کی تلاوت کریں گی، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو مبارک ہو جو اس کو یاد کریں گے۔ تو طوبیٰ لأمۃ تنزل علی ھذا وطوبیٰ لأمۃ، تو یہ فرمایا گیا ہے کہ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم ھذا، یعنی وہ زبانیں بھی مبارک ہیں جو اس کی تلاوت کریں گی، وہ سینے بھی مبارک ہیں جو اس کو یاد کریں گے، اور وہ امت بھی مبارک ہے جس کے اوپر یہ نازل کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اس کو مبارکبادی پیش کی ان ملائکہ نے، امت کو بھی پیش کی مبارکبادی، چونکہ مجموعی طور پر اس کے اوپر یہ نازل کیا جائے گا۔ جو تلاوت کریں گے ان کے اوپر بھی، اور جو اس کو یاد کر لیں گے اللہ رب العزت کے اس کلام کو۔ بہرحال سورہ یاسین شریف کے بے شمار فضائل احادیث پاک کے اندر آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو شروع دن میں پڑھ لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قضیت حوائجہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کی تلاوت صبح کے وقت کرے ابتغاء لوجہ اللہ تعالی الی آخر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کے لیے تلاوت کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اور رضا خوشنودی کے لیے تلاوت کرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ قضیت حوائجہ، اس کی دن بھر کی ساری ضروریات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اس یاسین شریف کی برکت سے اس کے زندگی دن بھر کے جو کام ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص کاروبار کے لیے جا رہا ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہے، تو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تجارت میں اس کو فروغ عطا فرمائیں گے، نفع اور فائدہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کسی کے پاس اپنے کسی کام سے جا رہا ہے، بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کے پاس جائے، وہاں پر پہنچنے کے بعد معلوم ہو کہ اس شخص سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ شخص کہیں پر سفر میں چلا گیا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی امید اور آس لے کر جاتے ہیں، لیکن وہ شخص کسی بنا پر اس کام کے کرنے سے اپنی مجبوری اور معذوری کا اظہار کر دیتا ہے۔ اسی طریقے بہت سارے مسائل انسان کے ساتھ زندگی میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ انسان روزانہ صبح کے وقت یاسین شریف کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد دعا کرے، اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ
میں جو یاسین شریف پڑھا ہوں اس کے اوپر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیے، اور یا اللہ آج کی میری ساری ضروریات کو، جو میری دن بھر کی جو دنیاوی ضروریات ہیں، تو یا اللہ میری ضروریات کو آپ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے۔ تو یقین جاننا چاہیے کہ اس دن بھر کے ہمارے سارے کے سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بنا دیتے ہیں۔ تو بے شمار فضیلتیں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آپ نے سورہ یاسین شریف کو قلب القرآن آپ نے قرار دیا ہے کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا ہے، اور اس کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے اعضاء رکھے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہیں، دماغ ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار اعضاء اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، ہر عضو، ہر حصہ اپنی جگہ پر انتہائی قیمتی، انتہائی نفع بخش اور ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان تمام اعضاء کے اندر سب سے عمدہ، سب سے بہترین چیز بنائی گئی ہے دل کو، کہ اگر انسان کا دل اگر دھڑک رہا اگر ہے، دل اگر صحیح کام اگر کر رہا ہے تو انسان کی زندگی باقی رہتی ہے۔ دل دھڑکنا اگر بند ہو جائے، خدا نخواستہ اچانک بند ہو جائے، تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی قیمتی بنایا ہے اور انسان کی زندگی کے لیے لازم بنایا ہے۔ ہر جاندار کے اندر دل رکھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کا دل، آپ فرماتے ہیں کہ یاسین شریف ہے۔ بہرحال یاسین شریف کے بے شمار فوائد اور فضائل اور برکات احادیث پاک میں آئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین شریف میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین شریف میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کی دلی تمنا یہ ہے کہ آپ کے ہر امتی کو، امت کے ایک ایک فرد کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، دیہات کے رہنے والوں کو، شہر کے رہنے والوں کو، اور عمومی طور پہ، خصوصی طور پہ، یعنی ہر عام و خاص آدمی کو یاسین شریف یاد رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یعنی یاسین شریف رہے۔ دل میں کا مطلب یہ ہے کہ اسے یاد رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یاسین شریف کو یاد کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر شفقت کی بات کو بتلایا جا رہا ہے، عنوان وہی چل رہا ہے، شفقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باوجود اس کے کہ آپ کی جو تمنا اور چاہت ہے، جیسا کہ مسواک کے تعلق سے بات بتلائی گئی اس سے پہلے کے بیانات کے اندر، اور نماز کے تعلق سے بتلائی گئی، عشاء کی نماز کے تعلق سے، اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے لازم نہیں فرمایا۔ اگر آپ چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے کہ میرے ہر امتی کے لیے یہ اسی طریقے سے میرے امت کے تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ یاسین شریف یاد کریں۔ اگر آپ یہ فرما دیتے اگر، تو ہمارے لیے یاسین شریف کا یاد کر لینا لازم ہو جاتا، اور جتنے لوگ یاد نہیں کرتے وہ سارے کے سارے گناہگار ہو جاتے۔ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پکڑ فرماتے کہ جب میرے حبیب نے، میرے لاڈلے نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی تھی کہ دیکھو یاسین شریف کو یاد کرو، تو تم نے یاد کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا نہیں معلوم کہ کتنے لوگ وہاں پر گناہگار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے لازم نہیں فرمایا بطور شفقت، لیکن سمجھداری اور اسی طریقے اطاعت اور محبت رسول اور عشق رسول کے تقاضا یہ ہے کہ ہم یاسین شریف کو یاد کریں۔ اس میں کچھ زیادہ آیت پاک نہیں، بہت کم، یعنی 83 جملہ آیت پاک ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ اگر ایک آیت بھی یاد کرے بالفض، اور ویسے ایک آیت تو امت کے ہر فرد کو، چھوٹے بڑے کو، بچے کو یاد ہے، اور وہ آیت ہے یاسین۔ چونکہ عام طور پہ لوگوں کا نام یاد رہتا ہے یاسین، لہٰذا وہ پہلی آیت تو سبھی کو یاد ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ 82 آیات پاک جو باقی رہ جاتی ہیں ان کو یاد کریں۔ لازم نہیں کیا گیا شفقت کے طور پر، لیکن تمنا ظاہر کی گئی ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یاد کرنے کی بھی توفیق فرمائے، اور جس طریقے سے آپ نے اپنی امت پر شفقت فرمائی ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے، ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔